مسجد میں اعتکاف ہونا یہ سنت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت لازم چیز ہے کہ اعتکاف اس وقت آپ کا ہوگا جب حالت روزہ میں بھی ہوں گے. اچھا. یہ نہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا اور آپ معتکف ہو گئے. اسی لیے عاقل کی شرط لگائی ہے, صحت مند کی شرط لگائی ہے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹا بچہ ہو اور معتکف ہو جائے, روزہ نہ رکھ سکے, تو پھر وہ اعتکاف اس کا نہیں ہوگا. لہٰذا اس کے لیے روزہ ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے لیے مسجد کا ہونا بھی ضروری ہے, عاقل کا ہونا بھی ضروری ہے. کچھ شرائط کا تو علامہ صاحب تذکرہ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر جمیل لاٹھور نے. کچھ اور شرائط بھی ہیں اعتکاف کے لیے, معتکف ہونے کے لیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہ لعنت اللہ قتل امیل المومنین. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کوئی آگے بڑھاتا ہوا, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے شرائط بے بیان کی ہیں, ہمارے یہاں بھی جعفریہ میں بھی یہی شرائط ہیں. صحیح. عورتوں کے لیے جس طرح سے ہے کہ گھروں میں اعتکاف کریں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے لیے, کیونکہ یہ مستحب عبادت ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جیسا فرمایا بالکل صحیح ہے کہ بعض وقت یہ واجب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے نظر کی, قسم کھائی, اس طرح اس میں جو سمجھ لیں آپ کے شرعی اصول میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی مجبوری ہوتی ہے کہ جیسے کسی بہت ہی قریبی عزیز کی عیادت کرنی ہے تو آپ نکل سکتے ہیں. اچھا. آپ کو کوئی انتہائی ضرورت کی چیز ایسی ہے کہ جو کسی اور سے آپ کو میسر نہیں ہے, آپ اس کے لیے نکل سکتے ہیں. نماز جنازے میں شریک ہونے کے لیے اس کے لیے نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پہ پابندی ہے کہ آپ بیٹھیں پوری کنسنٹریشن کے ساتھ, جس میں آپ کی نیت ہو, حالت روزے میں ہو, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مکتب اہل تشیع, مکتب اہل سنت میں کوئی دو رائے نہیں. یہی ہے کہ آپ پوری طرح سے آپ عاقل ہو, بالغ ہو, آپ شعور والے ہوں تو آپ اس حالت میں داخل ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کم سے کم جو ہے وہ 3 دن ہے, 3 دن سے کم اعتکاف نہیں کرتے, اچھا. اور زیادہ کی کوئی حد نہیں. اچھا. نہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ماں باپ بیمار ہیں تو اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی اجازت سے جو ہے کوئی تکلیف میں نہ آئے, صحیح, ان کی اجازت سے بیٹھے. ٹھیک ہے. ان کو کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے یا ان کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا ان کے پاس ہونا ضروری ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ماں باپ کے پاس رہو. ٹھیک ہے. تم اگر تمام اپنے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کر رہے ہو, یعنی کہ تمہارے بچے, تمہاری بیوی, یا تمہارے جو لوائقین ہیں, یا تمہارے جو تمہارے زیر کفالت ہیں, ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے پھر بیٹھو. یعنی کہ پروردگار نے کہیں بھی حقوق اللہ جہاں رکھے ہیں وہاں حقوق العباد کو بھی پوری پرائورٹی کے ساتھ رکھا ہے کہ دیکھو دھیان رکھنا کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو جائے, کسی کے ساتھ زیادتی. اسی لیے رہبانیت کو منع کیا اسی طرح سے کہ آپ کے سامنے 3 لوگوں نے قسم کھائی کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, ایک نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا, ایک نے کہا میں ساری زندگی, تیسری کیا تھی, ساری زندگی میں گوشت نہیں کھاؤں گا, نہیں ٹھیک ہے نا, وہ لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا, میں شادی نہیں کروں گا, اور میں رات کو سوؤں گا نہیں, عبادت کروں گا. سرزنش کی تھی, آپ نے منع کی, آپ نے کہا تمہارے نفس کا کوئی حق, میں نبی ہوں, میں یہ سب کچھ کرتا ہوں, شادی بھی کی ہے. مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ خود کر کے دکھایا. جی 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 بالکل صحیح. جب نبی کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے ہر طرح کی عبادت میں اس میں ایک جملہ اپنے سننے والے نوجوان بچوں کے لیے اضافہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے بزرگوں سے دعا لینے کے لیے, کہ جناب عمار یاسر سے کسی نے پوچھا کہ تم نے علی کو کبھی عبادت کرتے دیکھا ہے؟ کہا میں نے ہاں ایک رات دیکھا علی کو میں نے عبادت کرتے ہوئے. مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے حجرے کے ایک کونے میں جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے, صرف کپڑا پڑا ہوا ہے, اور اس میں سے مجھے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ توحید کی اور اس کے نبی کی جو ہے فضیلت کی اور پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ توبہ استغفار کی, ایک جیسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مصروف ہوں رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے لیے. تو میں نے جب دیکھا, غور سے دیکھا, تو وہ امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب تھے. جب میں نے پوچھا کہ علی آپ اس طرح سے پروردگار عالمین کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے اس کی؟ تو میرے مولا نے کیا جملے کہے, کہا کہ وہ لائق ہے کہ اس کی بارگاہ میں اسی طرح سے عبادت کی جائے. میری سجدگاہ جب تک میری آنسوؤں سے بھیگ نہیں جاتی, علی اس کی بارگاہ سے سر نہیں اٹھا.
عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ گوہر بار ورنہ وہ سید عالی نسبی ہاں وہی امی لقبی ہاشمی و مطلبی و عربی و قرشی و مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوائے روح شہ ابرار جن کے تلووں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار آپ کے ذکر میں ہے مدح سراسار ہدی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس و قلم باد صبا موج نصیب آپ کے ذکر میں ہے مدراسان ہدی خان عرب نغمہ نگاران عجم شوکت الفاظ ادب عظمت قرطاس و قلم باد صبا موج نصیب دہن بلبل شیری لحن قمری و طوطی شب مہتاب ستارے ملک و حور و جنا جن کی نواؤں میں درودوں کا حساب عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار ورفعنا لک ذکرک کی اسی کی آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان ورفعنا لک ذکرک کی اسی کی آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں تضمین میں ہر عہد کی شامل ہے زبان لب حسان و رواحہ و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار بسیری دہن الفی و جامی لب سعدی و رضا سب سرشار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کا پیغام ہے شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز یہ مہاجر کی ہے صف اور یہ پنجاب کی پختون کی سندھی کی بلوچی کی جدا پڑھ کے دکھاؤ تو کسی شہر کی مسجد میں کبھی ایسی نماز تو حرم کعبہ میں عرفات کے میدان میں یا روضہ سرکار پہ کیوں شان ملاتے ہو وہاں کرتے نہیں رنگ کا اور نسل کا تم اپنی شمار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو گجراتی ہو بنگالی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان سے نہیں کوئی سروکار جامع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار
عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے پنجابی ہو بنگالی ہو گجراتی ہو میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار جمع عشق محمد جو پہن لیتا ہے ہر خار کو پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا شکار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤں میرے یار ایک شہنشاہ نے بخشے کیا بات ہے سبحان اللہ ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر ایک شہنشاہ نے بخشے جو سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے دل پر مگر سید عالم تیری ناموس تیری عظمت پر رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار رسول مدنی ایک نہیں لاکھوں ہے قربان گئے عشق کے ہر کوچہ و بازار میں سر اپنا ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں کرنے کو نثار ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار سے ہم کھیلتے رہ جائیں مگر حق ثنا گوئی ادا پھر بھی نہ کر پائیں یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال اے ادیب اب یوں ہی الفاظ کے انبار میں ہم ڈوبتے رہ جائیں مگر حق ثنا نہ کر پائے یہ جذبات و زبان و قلم و فکر و خیال ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے ان کی مدحت تو ملائک کا وظیفہ ہے صحابہ کا طریقہ ہے عبادت کا سلیقہ ہے یہ خالق کا پسندیدہ ہے قرآن کا ہے اس میں شعار عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار سبحان اللہ ماشاء اللہ خوش آمدید رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن میں. اچھا میں جو پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہ مسنون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں کیونکہ اکثر لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کیا صرف قرآن پاک پڑھنا کافی ہے؟ کچھ دعائیں کرنے میں بھی بعض اوقات تو سمجھتے ہیں شاید وقت کا ضیاع ہے. نمازیں پھر کس طرح سے کیا پرانی جو رہ گئی نمازیں قضا وہ ادا کی جا سکتی ہیں یا نفلی نمازیں کی جائیں؟ کچھ خاص مستحب کلمات ہیں جو کہ ادا کرنے چاہیے وہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ آپ نے خود ہی سوال میں جواب دیا کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان کے ذمے جو فرض نمازیں جو قضا ہو چکی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ صرف اعتکاف کا انتظار نہ کرے بلکہ جب بھی نماز پڑھے تو اس کے ساتھ اپنی ایک یا دو قضا اس وقت کی نمازیں وہ پڑھ لیا کرے لیکن اعتکاف میں واقع زیادہ مل جائیں اللہ کے کرم سے تو پھر کثرت کے ساتھ وہ پڑھنا چاہیے. اور دوسرا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ افضل عبادت امتی فی تلاوت القرآن میری امت کی سب سے افضل ترین عبادتوں میں تلاوت قرآن افضل ترین عبادت ہے. تو تلاوت قرآن بھی کرنا چاہیے ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے جتنا موقع ملے چونکہ اللہ کے ذکر کے لیے وہاں پر وہ جم کر بیٹھ گیا ہے تو اس کا مقصود اور مطلوب جلوہ حق ہونا چاہیے اپنے رب کو راضی کرنا اس کا مطلوب و مقصود ہونا چاہیے. اور جہاں تک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاتمی مرتبت کا جو معمول تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کرتے اس کے بعد نماز فجر کے بعد آپ اشراق تک کا انتظار فرماتے ذکر و اذکار کرتے. اشراق کے بعد پھر آپ مزید نماز کے لیے چاشت کے لیے آپ باقاعدہ مراقبہ فرماتے. چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے
اور ظہر سے پہلے آپ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو سونا کم ملتا تھا، بعض اوقات ظہر سے پہلے تک آپ سوتے. ظہر کی نماز کے بعد آپ ظہر سے لے کر عصر تک تلاوت قرآن مجید برہان رشید فرمایا کرتے تھے، اور عصر کے بعد پھر آپ مراقبہ کرتے تھے، اور عصر کے بعد سے مغرب افطار کیا، روزہ کھجور سے کھولا، اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی. نماز کے بعد آپ کا طریق تھا صلاۃ الاوابین. وہ کیا چیز جو 6 رکعت نماز نفل ہوتے ہیں جن کو صلاۃ الاوابین کہا جاتا ہے. یہ صلاۃ اللیل سے فرق ہے، قیام اللیل سے فرق ہے؟ یہ مختلف نمازیں، اور میں یہ کہوں گا میں جب ساری نمازوں کو جمع کرتا ہوں یہ تعداد بنتی ہے 50 نماز. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو معراج پر بلوایا تو آپ کو پتا 50 عطا کی موسیٰ کلیم مل گئے کہ نہیں پڑھ سکیں گے، جائے کم کروائیں. 9 مرتبہ گئے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، ہر مرتبہ 5 کم ہوتی رہی. ٹھیک ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ کلیم نے، اللہ نے 50 عطا کی، موسیٰ کلیم نے بار بار کہا نہیں پڑھیں گے، حضور 9 مرتبہ گئے، اور جب آخری مرتبہ کا 5 بھی نہیں پڑھ سکے آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. تو یہ کیا فلسفہ تھا؟ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے طور سینا پر رب سے دعا مانگی تھی، ربی ارنی انظر الیک، رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن تغانی، اے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ کلیم نے 9 مرتبہ دعا مانگی تھی. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، میرا حبیب جب معراج میرے جلووں میں آئے گا تو تو چھٹے آسمان پر کھڑا ہو جانا. 9 مرتبہ دعا مانگی ہے، میرا جلوہ میرے حبیب کے چہرے سے منعکس ہو رہا ہوگا. جس طرح سورج چمکتا ہے ہم روشن ہو جاتے ہیں، تو وہ ہزاروں سورجوں سے بڑھ کر رب جب اپنا جلوہ دکھا رہا تھا اور تجلی مصطفیٰ کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو موسیٰ کلیم کو حضور کے چہرے انور سے دیدار الہی کی لذتیں مل رہی تھی. لہٰذا وہ 9 مرتبہ 50 عطا کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض جو 5 تھی وہ برقرار رکھی، اور کسی نہ کسی صورت میں، صلاۃ التوبہ کی صورت میں، صلاۃ الحاجات کی صورت میں، صلاۃ الکسوف کی صورت میں، صلاۃ الخسوف کی صورت میں، صلاۃ الچاشت کی صورت میں، استشراق کی صورت میں، صلاۃ الاوابین. صلاۃ الاوابین کا بتا دیجیے گا. بہت سارے لوگ جو کہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ صلاۃ القیام اللیل تو کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے ساتھ پھر صلاۃ الاوابین؟ یہ مغرب کے بعد کے نفل ہیں. مغرب کی نماز اور اس کی سنت اور نوافل کی ادائیگی کے بعد اگر صلاۃ الاوابین 2 کر کے اگر 6 رکعت پڑھیں اور صلاۃ الاوابین کی نفل نماز ہے، نفل کی نیت کریں گے صلاۃ الاوابین کہہ کر اور پڑھیں گے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، معتکفین کو آقا کی سنت مل جائے گی. صلاۃ الاوابین پڑھنے کے بعد پھر آپ باقاعدہ تھوڑا کھانا تناول فرماتے، اور آپ کا کھانا بڑا سادہ ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ بالکل پانی اور شوربے کی طرح وہ آپ کھانا تناول فرماتے، اور پھر آپ نماز عشاء اور اس سے متصل آپ جو ہے تراویح پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین آتے. حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال میں آپ کا انتقال مبارک ہوا اس سال آپ نے 2 مرتبہ جبرائیل امین سے دور فرمایا. لہٰذا آپ دور کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ قیام اللیل اور پھر نماز تہجد، اور تہجد کے بعد پھر آپ کا معمول پھر نماز فجر اور پھر سحری اور نماز فجر. تو یہ وہ معمول تھا. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں کوئی ایسا موقع آتا تھا کہ جب آپ اپنی پشت مبارک سونے کے لیے زمین پر لگاتے تھے، ورنہ آپ کا معمول تھا کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کیا کرتے تھے، اور کثرت ہی کے ساتھ ماہ رمضان میں آپ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خیرات فرمایا کرتے تھے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا. اچھا، عورتوں کے لیے اعتکاف، یہ عبادت جو ہے یہ صرف مردوں کے لیے جہاد کی طرح یہ بھی صرف مردوں کے ہی حصے میں مخصوص ہے، عورتیں بھی اس میں کچھ حصہ لے سکتی ہیں؟ اور کیا پھر اس میں شوہر کی اجازت ضروری ہوگی؟ اگر کچھ عورت چاہ رہی ہے لیکن اس کے شوہر کہہ رہے ہیں نہیں بچے کون سنبھالے گا، گھر بار کا کون ذمہ دار ہوگا، میں نہیں تمہیں اجازت دیتا، میں نہیں سنبھال سکتا ان کو. حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں. صحیح. اور جس ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اجازت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد دوسری، پھر تیسری زوجہ نے، تو اس طرح تقریباً تمام زوجوں کے اعتکاف لگ گئے. لیکن پھر ہٹا بھی دیا آپ نے، پھر ہٹا دیا اس کو. تو بات یہ ہے کہ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنے کا اجازت ہے کہ وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ جب گھر کا کوئی ایسا کمرہ ہو یا ایسی جگہ ہو جس کو آپ نماز کے لیے استعمال کرتے ہو، مخصوص ہو. اگر ایسا نہیں ہے تو رمضان سے یا اعتکاف سے چند دن پہلے ایک جگہ مخصوص کر لی جائے، بعد میں اسی کو اعتکاف بنا لیا جائے، اور اس پہ وہی احکام لاگو ہوں گے جو مرد کے لیے مسجد میں ہوتے ہیں، کہ مسجد سے اگر بغیر کسی شرعی عذر کے نکل گئے
بغیر کسی شرعی عذر کے نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو گیا. لیکن اسی طرح عورت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ جس حصے میں اس نے مطلب مخصوص کی ہے جگہ, اس حصے سے اگر وہ بغیر شرعی عذر کے نکل جاتی ہے, علاوہ مطلب جیسے قضاء حاجت وغیرہ ان کے علاوہ اگر وہ نکل جاتی ہے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہاں پر فاسد ہو جائے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب مرد کی اجازت کتنی ضروری ہے گھر کے جو اس کے ولی ہیں یا شوہر ہیں؟ مستحبات میں سے ہے, لہذا یقیناً فرائض اور واجبات میں تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, لیکن جتنی بھی نفلی اور مستحب عبادات ہوتی ہیں اس کے لیے مرد کی اجازت ضروری ہے, یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جی بالکل. لیکن میں آپ سے یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا, جس طرح علامہ اظہار الاسلام صاحب نے فرمایا کہ خواتین کے چونکہ مخصوص معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس کو دیکھ کر وہ پھر اعتکاف کے لیے جائیں, اس لیے کہ روزہ ہوگا تب ان کا اعتکاف ہوگا. یہ خواتین کے لیے بھی شرط ہے. لہٰذا وہ جب پاک و صاف ہو ان ایام کے اندر وہ باقاعدہ ایسا کر سکتی ہیں, لیکن اگر وہ 10 دن کا نہ کر سکے تو 3 دن کا اعتکاف بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا, وہ نفلی ہو جائے گا. اگر کوئی جیسے بچے ہیں چھوٹے اور ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا, جیسے کوئی دودھ پلاتی ہے خاتون, تو وہ اپنے کیا اس بچے کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل, وہ اپنے بچے کو فیڈ کر سکتی ہے, لیکن 7 بچے کو رکھ سکتی ہے اپنے اس اعتکاف کی. ایسی صورت میں اگر بچہ دیکھیں اگر اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو بچے کی نگہداشت ضروری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے اسلام نے سہولت دی ہے, رخصت دی کہ وہ اعتکاف نہ کرے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کا بچہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اس کے بغیر رہ سکتا ہے, ایسی صورت میں, اس لیے کہ اعتکاف تنہائی کا نام ہے, اگر وہ بچوں کے معاملات میں مشغول رہیں گی, اگر کچھ وقتاً فوقتاً کچھ تھوڑی دیر کے لیے دن میں 1 آدھ مرتبہ جانا پڑے پھر تو فبیہا, اگر کوئی اور سنبھالنے والا ہو, کوئی گورننس ہو, کوئی آیا ہو, پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اسے ہی سنبھالنا ہے تو ایسی صورت میں بہتر یہ کہ اعتکاف نہ کیا جائے. بالکل. کچھ اور صورتحال ہے خواتین کے لیے جس میں میں جاننا چاہوں گا. اس کی بنیادی چیز جو ہے نا, بنیادی چیز ہے اس میں کنسنٹریشن. ٹھیک, کنسنٹریشن نہیں ٹوٹنی چاہیے کسی بھی حالت میں. جی بالکل سے. سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر آپ سے مل رہے ہیں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, مجھے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے, میں تو پنج تن کا غلام, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنج تن کا غلام ہوں, مجھے عشق ہے تو علی سے ہے, مجھے عشق ہے تو بطول سے, میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام
पंजतन का हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का। मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क उनकी गली से है, मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा, झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। जियो मौला आबाद रखो। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सजदा, जहाँ इश्क है वही करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, जिन्हें बाबे सल्ले अला कहे, मेरे मुंह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा, झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह कबूल करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अरू साहब। अच्छा, हमारी गुफ्तगू थोड़ी सी बीच में अभी जारी और सारी थी और आप डॉक्टर साहब उसके बारे में बता रहे थे कि शौहर की इजाज़त ज़रूरी है, और मैं पूछना चाह रही थी अगर कोई औरत इत्तिकाफ़ में बैठने का इरादा करती है तो और उसे घर के छोटे छोटे अमूर जैसे खाना पकाना है, कोई खाने पकाने वाला नहीं है, तो वो जा सकती है उठ के किचन में और ये काम कर सकती है? जी हाँ बिल्कुल। अगर उसके घर में कोई अल्टरनेटिव कोई बंदा नहीं है जो खाना पकाए, तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को इजाज़त दी है कि वो खाना पका सकती है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। बल्कि शरीयत ने यह भी इजाज़त दी है कि बाज़ औक़ात शोहर गुस्से वाले होते हैं और खाने के मामले में बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो शरीयत ने कहा कि अपनी ज़बान के टिप पर कोई औरत रख कर कि आया वो नमक है या नहीं है, मुंह के अंदर ना जाए। अच्छा, रोजे की हालत में? रोजे की हालत में मुंह के अंदर ना जाए और ऐसी सूरत में करके उससे थूक दे, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में वो चख भी सकती है, भी फ़क़हा किराम ने इजाजत दी, लेकिन मुंह के अंदर चला गया, ठीक है, ऐसी सूरत में रोजा टूटता है, ठीक है। जिस तरह हम कुल्ली करते हैं वजू के दौरान, पानी अंदर जाता है लेकिन हलक के अंदर नहीं जाता, लिहाजा वो वापस फेंक देते हैं, बेआईनी इसी तरह ये मसला भी है। तो फ़क़हा किराम ने इसकी इजाजत दी है, बल्कि शरीयत ने इजाजत दी है कि आप वो खाना ख़वातीन बना सकती है। अच्छा, एक और सवाल के जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि दौरे जाहिलियत में मैंने एक मन्नत मानी थी कि मैं एतिकाफ़ रखूँगा खाना बैतुल्लाह में, खाना काबा में, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपनी मन्नत पूरी करो। तो इसका मतलब है कि हम जो नज़र या मन्नत मान लेते हैं वो पूरी करना बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता और हम समझते हैं चलो कोई बात नहीं। तो इसके बारे में क्या अहकामात?
دیکھیں جی، جیسے اعتکاف کا ہی معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعتکاف فرمایا وہ سنت ہے، سنت علی الکفایہ، ایک نے کیا تو سب کے ذمے سے ادا ہو گیا. لیکن معاملہ یہ ہے منت کا جب آ جاتا ہے تو وہ سنت نہیں رہتا بلکہ وہ ایک قدم آگے بڑھ کے واجب کے درجے میں چلا جاتا ہے. آپ نے جب منت مانی اور اگر منت جو ہے مطلق ہے کہ جی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، نہ زمانے کی قید ہے، نہ دن کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، تو پھر جو ہے وہ آپ جیسے بھول گئے، بعد میں تھوڑا وقت آنے کے بعد، گزرنے کے بعد یاد آیا تو اس وقت کر سکتے ہیں. لیکن جہاں آپ زمانے کی قید لگا دیں کہ جی میں اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں نے جو ہے شوال میں اعتکاف کرنا ہے، 2 دن کا کرنا ہے، 3 دن کا کرنا ہے، تو پھر وہ اس پر کرنا پڑے گا. صحیح، وہ ضروری واجب ہے. جی، اچھا، کچھ لوگ عمرے کی نیت جیسے کر لیتے ہیں کہ اللہ میاں میرا یہ کام ہو جائے، میری مشکل آسان ہو جائے تو میں عمرہ ادا کروں گی، تو وہ منت بھی اسی طرح پھر آپ کے ذمہ واجب الادا ہو جاتی ہے. اور آپ حاصلہ اگر کوئی شخص بزرگ ہیں وہ نہیں کر سکے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بچوں کو علم ہے تو کیا ان کے ذمے سے اتارنے کے لیے وہ ان کی جگہ وہ منت پوری کر سکتے ہیں، وہ اور اس کا ثواب اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے بھجوا سکتے ہیں؟ جیسے اعتکاف میں بیٹھ کر بھی والدین کو ثواب کیا جا سکتا ہے ہدیہ، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی. لیکن اس سے پہلے ہم بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیرا وصف بیان ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. ما اجمل کا تیری صورت، اجمل کا تیری صورت، ماں احسن کا تیری سیرت، صلی اللہ ماں احسن کا تیری سیرت، ماں اکمل کا تیری عظمت، ماں اکمل کا تیری عظمت. تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. اور تیری ایک نظر کے طالب نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، صلی اللہ تیرے ایک سخن پر قربان. یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شیدائی.
मुजस्सम या मोहम्मद नूर मुजस्सम। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया रेहान भाई। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो मुझे जहन में होता है कि इसाले सवाब के लिए, जैसे वालिदैन हैं, कोई और बुजुर्ग हैं, बड़े हैं कोई जिनका आपको पता है उन्होंने कोई मन्नत मानी थी, अदा नहीं कर सके, तो उनके ज़िम्मे से अदा करने के लिए क्या आप ऐसी कोई नफली इबादत उनकी तरफ से अदा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक तो बुनियादी बात ये समझ लीजिए कि नज़र, नियाज या इसाले सवाब ये सारी सूरत इस्लाम में जायज़ है। चुनाचे नज़र के मुताल्लिक़ सूरह आल इमरान में इन्नी नज़रतु लका मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल कहकर हज़रत मरियम की वालिदा हन्ना ये दुआ मांगती है, रब्बे कायनात ये चिड़ियों को जब देखती है कि वो बच्चे को फीड कर रही है तो उनके दिल में ख्याल आता है, ए रब जब तूने इस चिड़िया को बच्चा दे दिया, ए रब मुझे भी अता फरमा दे। और वो नजर मानती हैं कि ए रब अगर बच्चा हो गया तो तेरे मुकद्दस घर के लिए मैं उसे वक्फ कर दूंगी। चुनांचे ये नजर मानी गई, फिर उन्हें बाद में वो नजर पूरी की गई। इसी तरीके से कुरान में सूरह दहर में ताजदार हल अता हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को कहा जाता है, यूफून बिन नज़री व यखाफून यौमन काना शर्रुहु मुस्ततिर, वो लोग जो अपनी नज़रों को पूरा करते हैं और उस यौम आखिरत से अल्लाह का खौफ रखते हैं दिल में। चुनांचे नज़र और इसाले सवाब। अब मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार किया कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि मेरी बहन फौत हो गई, क्या मैं उनके लिए अल्लाह की राह में कुछ सदका करूं तो कबूल होगा, उनको पहुंचेगा? सरकार ने फरमाया कि अगर वो कर्ज छोड़ जाती तो क्या तुम उनका कर्ज अदा करती? फरमाया हाँ। तो कहा कि बेआईनी इसी तरह जो कुछ तुम करोगी अल्लाह तबारक व तआला उनकी बारगाह में ये पहुंचाता रहेगा।